پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، نبی کائنات کو معلوم ہوتی، آپ دیکھتے کچھ آندھی چل رہی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے مسجد نبوی سے نکل کر ہاں آندھی چل رہی ہے، پھر آپ دوڑتے ہوئے آتے، آپ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تیز جو ہے بارش، تیز جو ہے آندھی نازل نہ کرنا، کہیں پتھر کی بارش نازل نہ کرنا، پہلے لوگوں کی امتیں ہلاک و برباد ہو چکی تھی۔ غور کیجیے میرے پیارے ساتھی، آج آندھی بھی چل رہی ہے، آنکھوں میں دھول بھی گھس رہا ہے، پھر بھی رب سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ کورونا وائرس بھی میرے پیارے ساتھی، کھانسی ہوتی ہے، زکام ہوتی ہے، اور سرکاری ہاسپٹل میں جائیے پازیٹیو ہے، لے جاؤ اس کو۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کیا کھانسی زکام پہلے نہیں تھے؟ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب ہیں، جیسا ہم نے کیا ایسا ہی پاؤ گے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہم تمہیں بھوکا مار کر بھی تمہیں آزمائیں، تمہیں مال و دولت دے کر بھی ہم تمہیں چھین کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، ایک صحابی رسول ہے، اللہ اکبر، روزے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر اپنی نفس پر قابو نہیں کر پایا، سوچئے، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو سمجھا رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا روزہ رکھ کر یعنی سحری بھی میں نے کی، روزہ بھی رکھ لیا، لیکن جب میں نے بیوی کو دیکھا میں نے سوچا کہ میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لوں گا، میں اپنی بیوی سے مل بیٹھا۔ میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں جیسے آپ لوگ مولوی سے پوچھتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو۔ اس صحابی رسول نے سنا تو اس نے فرمایا اے اللہ کے نبی، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا، پوری زندگی میری غلامی کرتے ہو گئی، میں ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے دوسرا کفارہ بتایا، 2 مہینے کنٹینیو لگاتار روزے رکھو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ رکھ کر تو میری یہ حالت بن چکی ہے، میں 2 مہینہ کنٹینیو لگاتار روزہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ پھر آپ نے تیسرا کفارہ بتایا، 60 مسکینوں کو 60 محتاجوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس میں صبح کو ہے تو شام کو نہیں، شام کو ہے تو صبح کو نہیں۔ کہا میں کفارہ بھی ادا نہیں کر پاؤں گا، میں 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ پاؤں گا، غلام بھی آزاد نہیں کر پاؤں گا، 60 مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلا پاؤں گا۔ آپ نے کہا یہی تو میری طرف سے کفارہ ہے جو مجھے جبریل نے بتایا اور جبریل کو رب نے بتایا۔ آپ نے دیکھا مسجد نبوی کھچا کر صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو۔ کوئی 1 کھجور لاتا گیا، کوئی 2 کھجور لاتا گیا، ٹوکرا بھر گیا۔ نبی اکرم کو ٹوکرا پیش کیا گیا کھجور کا بھرا ہوا، آپ نے اس کھجور سے ٹوکرے کو لیا اور آپ نے اس صحابی رسول کو دیا، کہا جاؤ اپنے قبیلے میں بانٹ دینا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ میری بستی میں کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ تم اپنے بال بچوں کو کھلا لینا، جاؤ تیری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ اگر روزے کی حالت میں بیوی سے مل بیٹھیں تو نبی اکرم نے اپنی امت کے لیے قیامت کی صبح تک کفارہ بتلایا، اور یہی تینوں کفارے جو میں نے آپ کو منبر رسول سے بتا دیا۔ مولوی گھسڑ مسڑ اپنی جیب سے فتوا دے معاف کرنا۔ یہ 3 کفارے پیارے نبی علیہ السلام نے، اور اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس میں آپ نے فرمایا رمضان کے تعلق سے آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو اپنے پاس میں بلائے گا۔ اللہ وہ خوش نصیب ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے لوگ۔ نمازی بھی کھڑے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے بھی کھڑے ہوں گے، قربانیاں کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے،
صدقہ و خیرات کرنے والے بھی اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے. اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں نماز کا بدلہ تم دے دو، زکوٰۃ کا بدلہ تم دے دو، خیرات اور صدقہ خیرات کرنے والے کو بدلہ تم دے دو. پھر فرشتے کہیں گے الہ العالمین یہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں الگ لائن میں جو روزے دار ہیں ان کے لیے کون اپنے ہاتھ سے انعام دے گا؟ کہا میں خود دوں گا. اللہ اکبر، روزہ اللہ اکبر. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ خود کہے گا، پکار کر کہے گا میرے فرشتوں الگ ہٹ جاؤ، یہ میرے وہ بندے ہیں، یہ وہ میری بندیاں ہیں. اللہ اکبر، جنہوں نے مجھے راضی کرنے کے لیے بھوک کو برداشت کیا تھا، پیاس کو برداشت کیا تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ کو برداشت کیا تھا، زبان ان کی منہ سے باہر نکل رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے خوش کرنے کے لیے پورا جو ہے غروب آفتاب تک انہوں نے روزہ رکھا. اللہ کہے گا روزے دار کو بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. خوش نصیب ہے وہ انسان. اللہ ماشاء اللہ جمعے کا ہم تو دیکھتے ہیں جمعہ پنہانے میں، پورے پنہانے میں دیکھتے ہیں، 5-6 مسجدوں میں ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے بھی جاتے. خاص کر مولویوں نے اپنی جیب سے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ نوجوانوں صرف اور صرف جمعرات کی رات میں سحری کر لو اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ بہت بڑا ثواب دیتا ہے. غور کیجیے کیا یہ صحیح ہے؟ اب آپ ان سے پوچھئے کیا یہ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے آدمیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آج جمعے کا دن ہے، تمام نوجوانوں نے روزہ رکھا ہوگا. پورے میوات کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، ہمارے بڑے باباؤں نے ہمیں یہ بتایا. کیا بتایا؟ کہ جمعہ کے دن روزہ رکھو، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور 6 دن روزہ مت رکھو. یہ بھی ہمارے بزرگوں نے بتایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہاں لے کے جا رہے ہو اس نوجوان نسل کو؟ میرے پیارے ساتھیوں خدا تم کو دکھا من گھڑت قصے کہانیاں. اہل حدیث کا گنہگار کوئی بھی ایسی بات اپنی زبان سے منبر رسول پر کیا جانماز پر بیٹھ کر بھی نہیں کہہ سکتا. یہی تو ہے قرآن حدیث کی بات سنانا. ہم نے تو دعا بھی کی ہے رب العالمین سے، اللہ تو نے ہمیں قرآن دیا، دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں تیرا قرآن، بائیں ہاتھ میں تیرے نبی کا فرمان، تیسری کوئی بات ہم لوگ نہیں. میرے پیار ساتھی غور کیجیے. اللہ اکبر. یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ دیکھ رہے ہیں 17واں روزہ ہے. افطاری کا بھی 3 یا 4 ساڑھے 3 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد 7 بجے یا 56 پہ روزہ افطار ہو رہا ہے، کھل رہا ہے. پیارے نبی علیہ السلام منبر رسول پر بیٹھے ہوئے اور آپ اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کھچاکھچ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اعلان کیا افطار کرا دیا، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی. جب آپ نے یہ تقریر کی، جب آپ نے یہ اعلان کیا تو کچھ صحابہ کرام غریب لوگ بھی تھے، امیر نہیں تھے، مالدار نہیں تھے، غریب لوگ بھی تھے. جب انہوں نے نبی کی زبان سے یہ جملے سنے تو وہ مسجد نبوی میں رونے لگے. آپ نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرا دیا، پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، اس کو 1 روزے کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی. آپ نے سنا، کہا میرے ساتھیوں کیا بات ہے؟ کہا ہمارے پاس میں تو اتنا بھی موجود نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرا سکیں.
ہمارے ساتھی عثمان غنی، عبد الرحمان بن عوف، یہ تو اپنے گھر پر 100-200 آدمیوں کو بلا لیں گے، کھانا پیٹ بھر کے بھی کھلا دیں گے، روزہ افطار بھی کرا دیں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سے نیکیوں میں ہم سے آگے ہوں گے، ہم ان سے نیکیوں میں ان سے پیچھے ہوں گے، یہ جنت میں پہلے چلے جائیں گے اور ہم جنت میں بعد میں جائیں گے۔ آپ نے اپنی امت کی غربت کا یہ حال سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ نے فرمایا رو نہیں، میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس میں اتنا بھی نہیں ہے تو تم اپنے بھائی کو 2 گھونٹ دودھ سے یا 2 گھونٹ لسی سے اپنے بھائی کا روزہ افطار کرا دو، تو تم کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی۔ جب آپ نے یہ تقریر کی، جب آپ نے اعلان کیا تو کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی میں آپ کی آواز کو سن رہے تھے، آپ کے بیان کو سن رہے تھے، وہ بھی رونے لگے۔ آپ نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس میں تو بکری بھی نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم روزہ کیسے کھولتے ہو؟ نبی کائنات کا جواب سنو، آپ نے کیا فرمایا؟ دوسرے دن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان میں آ کر بتلاتے ہیں، میرے ساتھیوں سنو، اگر کسی کے پاس میں دودھ بھی نہیں ہے تو وہ اپنے بھائی کو 1 کھجور سے 2 کھجور سے روزہ افطار کرا دے، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی۔ جب آپ نے یہ تقریر کی تو کچھ صحابہ کرام غریب لوگ بھی تھے، وہ بھی رونے لگے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ میرے بھائیو، یہ مسجد نبوی ہے، میں گرمی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ کو منبر رسول سے یہ بیان سنا رہا ہوں، ایسی غریبی بھی تھی، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی کی کچی زمین پر امام بہقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کچی زمین پر گڈھے پڑے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے۔ امام بہقی لکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنسوؤں سے وہ گڈھے بھر گئے۔ آپ اپنے حجرے شریفہ میں چلے گئے، آپ نے جب کھجور کے بارے میں بتایا، میرے بھائیوں وہ صحابہ رونے لگے۔ آپ نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس میں تو کھجوریں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا ادھر آیا، پھر روزہ کیسے کھولتے ہو؟ اللہ اکبر، نبی پوچھ رہے ہیں پھر روزہ کیسے کھولتے ہو؟ کھجور بھی نہیں ہے، روزہ کیسے کھولتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا راز بتانا نہیں چاہتا تھا، جب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں۔ آپ بتاؤ کس سے کھولتے ہو روزہ؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر لوگ، مالدار لوگ جب روزہ کھجور سے افطار کر کر اپنے منہ کی چوسی ہوئی گٹلی اپنے منہ سے باہر پھینکتے ہیں تو ہم ان گٹلیوں کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں، پھر روزہ افطار کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا جذبہ تھا اللہ کو راضی کرنے کا، کیا خوف تھا اللہ رب العالمین کا۔ یہاں سب کچھ مل رہی ہے اللہ کی نعمت ہے، پھر بھی ناشکری ناشکری ناشکری۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے شریفہ میں تشریف لے گئے۔ تیسرے دن پھر آئے، کہا لوگوں مجھے جبریل نے بتایا جن کے پاس میں کھجورے بھی نہ ہو تو وہ اپنے بھائی کو ٹھنڈے گلاس پانی سے روزہ افطار کرا دے تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ آخری واقعہ تھا رمضان المبارک کے تعلق سے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ خود محاسبہ کیجئے کتنی فضیلت ہے روزہ افطار کرانے والوں کو، کتنا ثواب ملتا ہے۔
یہاں اپنا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، دوسرے کا پیٹ کیا بھروائے؟ سوچیے. اور کھجور سے روزہ کھولنا افضل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ہے. کھجور بھی نہیں لا سکتے، حکومت نے اتنے مہنگے کر دیے کھجور. پہلے 30-35 روپے میں گڑ کے کھجور آیا کرتے تھے، آج وہ 80-90-100 روپے کلو آ رہے ہیں. میں تو خود دیکھتا ہوں. ہم ہی نے ان کو بٹھایا حکومت پر، ان کو کرسیوں پر، ہم ہی ان کو گرائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. شرط لگائی، مومن بن کر دکھاؤ، میں تمہیں سرفرازی دوں گا، حکومت میں تمہیں دوں گا، سلطنت تمہیں میں دوں گا، چوکیداری میں تمہیں دوں گا. چور والی حکومت نہیں، چور والی حکومت نہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. شرط لگائی، مومن بن کر دکھاؤ، سب کچھ میں دوں گا تمہیں. لیکن آج ہم مومن ہی نہیں ہیں. ابھی دیکھیں نماز پڑھنے کے بعد پھر وہی غیبت. پیارے نبی علیہ السلام نے نقشہ کھینچ کر بتلایا روزے دار کے بارے میں. قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا میرے فرشتوں ان بندوں کو میرے پاس میں لے کر آؤ. لایا جائے اللہ کے ساتھ. اللہ کہے گا میرے فرشتوں ان کے نام اعمال کا رجسٹر کھول کر مجھے دکھاؤ. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس بندے کو یقین دلانے کے لیے نکال دیتا. فرشتے رجسٹر کھولیں گے، کھول کر دکھاؤ. فرشتے رجسٹر کھول کر دکھائیں گے. سفید پارا کاغذ پلین کچھ نہیں لکھا ہوا. وہ روزے دار کہے گا اللہ صبح صادق سے لے کر میں نے فجر کی نماز بھی پڑھی، ظہر کی نماز بھی پڑھی، عصر کی نماز بھی پڑھی، روزہ افطاری کے لیے میں کھوکا سے تربوز لے کر بھی گیا، گوشت بھی بنوایا، روزہ افطار بھی کروایا، تراویح بھی میں نے اپنے امام کے پیچھے پڑھی، مسجد میں آ کر کبھی کبھی میں نے جھاڑو بھی لگائی، قرآن کی تلاوت بھی میں نے کی. اللہ کہے گا میرے فرشتوں غور کر اس کے کاغذ کو دیکھ لو، اس کے نام اعمال کو دیکھ لو، کوئی نیکی ہے یا نہیں. فرشتے کہیں گے الہ العالمین ایک بھی نیکی نہیں ہے. وہ بندہ کہے گا اللہ سحری میں نے کی. اللہ کہے گا ہاں سحری بھی تو نے کی. سنیے غور سے. اللہ کہے گا ہاں سحری تو نے کی. فجر کی نماز پڑھنے تو گیا. اللہ کہے گا ہاں. چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ظہر کی نماز پڑھنے تو گیا. کہا ہاں. ظہر کی نماز پڑھ کر تو نے قرآن کی تلاوت کی. کہ ہاں. اللہ کہہ رہا دیکھیے بندے سے. عصر کی اذان ہوئی، نماز پڑھنے میں گیا یا نہیں؟ اللہ کہے گا ہاں. سب کچھ تو نے کیا، لیکن تیرے اندر یہ خصلتیں پیدا ہو چکی تھی، تیرے اندر یہ خصلتیں جمع ہو چکی تھی. تو زبان سے غیبت کیا کرتا تھا، بھوکا بھی مرتا تھا، پیاسا بھی مرتا تھا. اس لیے میں نے تیرے نام اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں لکھوائی. میرے فرشتوں اس کا روزہ بیکار گیا. 13.5-14 گھنٹے روزہ رکھا، نام کا اہل حدیث تھا. آہا کتنی قربانی دے کے گیا. سحری بھی کی، فجر کی نماز بھی پڑھی، ظہر کی نماز بھی پڑھی، صافی اپنے سر پر ڈال کر دھوپ سے بچنے کے لیے گیا، عصر کی نماز بھی پڑھی، دکان سے تربوز کچرا لے کے بھی آیا. یہ سب کچھ اللہ کہہ رہا ہاں یہ سب کچھ کیا، لیکن تیری نیکی ایک بھی نہیں، کیونکہ تو نے زبان سے اپنی تمام نیکیوں کو کھو دیا. فرشتوں سے اللہ کہے گا میرے فرشتوں اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس کو جہنم میں ڈال دو. پھر ایک اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا.
اللہ کہے گا میرے فرشتوں اس کو بھی میرے پاس لے کے آؤ، لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں اس کے نام اعمال کو بھی کھول دو، رجسٹر کھولا جائے گا، نام اعمال پڑھا جائے گا، نام اعمال میں رجسٹر میں اس کی نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوں گی۔ اللہ کہے گا میرے فرشتوں اس بندے سے کیا پوچھوں، تم ہی